अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं तारिक मसूद अलियानी और आप देख रहे हैं जोकरनामा। जोकरनामा में आज हम लोग बात करेंगे जनरल बिपिन रावत की, जिनके हेलीकॉप्टर को आज हादसा पेश आया तमिलनाडु में, भारत में। और चेन्नई में यह हादसा पेश आया। और इसके साथ साथ कुनूर के नाम से एक जगह है जहाँ पे जंगलात में गिरकर उनका हेलीकॉप्टर तबाह हुआ और उसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें फुल ब्रिगेडियर, फुल कर्नल और उसके साथ साथ जनरल बिपिन रावत भी थे। वो अपनी अहलिया के साथ थे और एक तकरीब में शिरकत करने के लिए जा रहे थे जिस वक्त यह हादसा पेश आया। काफ़ी सारे और भी ऑफिशियल्स थे, उनकी सिक्योरिटी के लोग जो मामूर हैं उनके साथ वो लोग भी थे। तो तब हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और उनकी वफ़ात बाद में हुई जब वो अस्पताल में उनको मुंतकिल किया गया। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर गिरा, हेलीकॉप्टर गिरने के फ़ौरन बाद जो पहली इमदाद उनको मिली तिब्बी, वो वहाँ के मकामी लोगों की थी। मकामी लोगों ने बाल्टियों से और वो पानी के छोटे पाइप लगा के जो लोगों के घर करीब थे, उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे आग बुझाई। उसके बाद फिर मिलिट्री पुलिस के लोग आए, फिर उन लोगों ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की, लेकिन उससे पहले जनरल बिपिन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। तो उसके बाद ये हुआ कि मीडिया, भारत का जो मीडिया था वो ये चला रहा था कि जी उनको मामूली चोटें आई हैं, लेकिन आपको पता है कि जब क्रैश होता है हेलीकॉप्टर तो उस वक्त ज़ख्मियों की हालत क्या हो सकती है। तो वही हुआ। 3 से 4 घंटे के बाद दोबारा एक ख़बर ब्रेक की गई इंडियन मीडिया की जानिब से, जिसमें ये बताया गया कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। भारत के लिए नो डाउट ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इसकी तलाफ़ी जितनी भी भारत करना चाहे, उनका सिस्टम करना चाहे, नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिफेंस स्टाफ के चीफ़ थे और काफ़ी सारी चीज़ें वो कर रहे थे। आज जो बात करने का मेरा जो मकसद है जनरल बिपिन रावत के हवाले से, वो ये है, पहली बात तो ये कि वो किसी मैदान जंग में नहीं जा रहे थे। हमारे यहाँ अजीब सी तनकीद होती है सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान मेरा ख़्याल है दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो जब आज़ाद हुआ तो इस कदर आज़ाद हुआ कि हमारे यहाँ हर चीज़ आज़ाद है। मिसाल के तौर पे मैं किसी बंदे को डिक्लेयर कर सकता हूँ कि वो हिंदू है या मुसलमान है। मैं किसी बंदे को डिक्लेयर कर सकता हूँ कि किसी भी हवाले से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। मैं आम बंदे, मैं आपको फोर्सेस की बात नहीं कर रहा, हमारा वतीरा बन चुका है। ट्विटर पर ट्रेंड्स चलाए गए इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ और हूण आराम है और हूण मज़ा आ गया, ये वो इस तरह के मतलब अजीब से ट्रेंड चलाए गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बाशऊर और बाग़यूर अवाम जो ख़ुद को कहलाते हैं उन लोगों का वतीरा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जनरल बिपिन रावत का इस हवाले से बड़ा किरदार रहा है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जो सेक्टर्स हैं या फिर आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हदबंदी थी, वहाँ पे काफ़ी फायरिंग होती थी भारत की आर्मी की, पाकिस्तान भी इस पे जवाब देता था। तो वो सिलसिला रुका। अब वो सिलसिला कैसे रुका? वो सिलसिला मौजूदा हुकूमत की वजह से रुका। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ और भारत की मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जो अभी अपनी कैंपेन में हैं और अगले साल में कहीं वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान भी और भारत भी हॉटलाइन पे राब्ते हुए हमारे मतलब आर्मी के ऑफिशियल्स के और इंडिया के आर्मी के जो ऑफिशियल्स थे उन लोगों के आपस में राब्ते हुए, तो ये सीज़ फायर वाला सिलसिला शुरू हुआ। और ये वो पहला सीज़ फायर है मेरा ख़्याल है पाकिस्तान बनने के बाद जिस पर दोनों तरफ से अमल दरामद किया जा रहा है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? जो लोग बॉर्डर एरिया के करीब रहते हैं। मिसाल के तौर पे आज़ाद कश्मीर में जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम, और उसके बाद जो लोग मकबूजा कश्मीर में रहते हैं उनके लिए भी ज़ाहिर प्रॉब्लम है। जब फायरिंग हो रही है, मार्टर गोले चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर जब फायर आता है तो फिर फायर जाता भी है, तो ये चलता है। तो ये बड़ी एक कामयाबी थी,
مطلب گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی اور گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے بھی کہ خام خواہ میں نوک جھوک جاری رہتی تھی. تو یہ سلسلہ بند ہوا. اس میں بڑا کردار تھا جنرل بپن کا. اس کے بعد ابھی نیکسٹ لاہ عمل کیا ہوگا, نیکسٹ پالیسی کیا ہوگی, ظاہر ہے اس کے حوالے سے تو میں کوئی بات کر نہیں سکتا, کیونکہ میں کوئی آفیشیلی مطلب یہ ویڈیو نہیں بنا رہا, نہ ہی کوئی آفیشیلی جو معلومات ہیں اس کے حساب سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میں ویڈیو بنا رہا ہوں میڈیا کی رپورٹس پہ, بھارت کا میڈیا جو رپورٹ کرتا رہا ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اور کرنی چاہیے. ظاہر ہے جو آپ کے پاس ذرائع ہوتے ہیں آپ انہی کے حساب سے بات کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ خام خواہ میں بیٹھ کے پوسٹیں بناتے ہیں. اب پوسٹ بنانا ان کو آ چکا ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح سے اس کو پھر ٹرول کرنا ہے, کس طرح سے کس بندے کو ٹرول کرنا ہے. یہ وتیرہ ہمارے ہاں پاکستان میں بہت غلط ہے. آپ میمز بنائیں, آپ مذاق بنائیں, مطلب ہمارے ہاں تو حالت یہ تھی کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی جو ٹیم تھی بڑی محنت سے, بڑی کوشش سے وہ لوگ سیمی فائنل تک پہنچے, اور جب ہم لوگ وہاں سے ہارے اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر اپنی پاکستان کی ٹیم کو تضحیک کا نشانہ بنایا, تضحیک کا نشانہ بنایا. یہ غلط بات ہے, بہرحال غلط وتیرہ ہے. جو چیز غلط ہے ہمیں اسے غلط کہنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, مسلمان امن اور چاشنی کا درس دیتا ہے, بھائی چارے کا درس دیتا ہے. تو ہمیں ان روایات کو, اپنی مذہبی اقدار کو, اپنے اخلاق کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمارے دل میں وسعت ہونی چاہیے, ہماری نظر میں وسعت ہونی چاہیے, ہماری دماغ میں, ہمارے سوچ میں اور ہمارے الفاظ میں وسعت ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہ وسعت ہوگی تو ہم لوگ ایک براڈ اسپیکٹرم میں سوچ سکیں گے. ورنہ کیا ہوگا کہ ہم لوگ وہ کنویں کے مینڈک بن کے بس مطلب اپنا کام کرتے رہیں گے, اور نہ خود کبھی آگے بڑھ سکیں گے, نہ کسی اور کو آگے بڑھنے دیں گے. تو آج کی بس جو میری ویڈیو تھی وہ یہی ہے. جو ہمارے ہاں ایشوز چل رہے ہیں, جنرل بپن کے حوالے سے معاملات ہوئے پچھلے دنوں, مطلب اس کے حوالے سے کافی ٹرولنگ ہوئی, اور پچھلے دنوں جو پورا ایک ہفتہ گزرا ہے ہمارا, اس میں کافی معاملات, مسائل آپ نے دیکھے. کراچی میں ایک بچے کا آپ نے دیکھا, اس کو وہ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنا. ابھی اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس کے بعد پرسوں فیصل آباد میں ایک برا ایک واقعہ پیش آیا. ترسوں کا واقعہ تھا غالباً, پرسوں وہ میڈیا کی نظروں میں آیا, تو پھر واٹس ایپ گروپس اور ادھر ادھر سارا خواتین کے حوالے سے. اب اس میں جو ویڈیوز میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے اس میں ظاہر ہے وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, لیکن جو خواتین اس دکان کے اندر جا کے گھسیں اور انہوں نے وہاں پہ جا کے چوری کرنے کی کوشش کی یا اس شخص کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی. اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی خاتون کھڑی ہو کے اگر کسی کے خلاف کوئی بھی بات کہہ دے گی تو وہ اس پہ آرٹیکل کا اطلاق ہوگا, اور اس آرٹیکل کا ہوگا کہ وہ ہراسگی کا آرٹیکل ہوگا. تو ہمارے ہاں قانون کو ڈھال بنا کر بہت برا کیا جاتا ہے. یا تو ہمیں اویئرنس نہیں ہے, یا ہم لوگ بہت ہی کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں, یا ہم لوگ کبھی سدھرنا نہیں چاہتے. پھر ہم لوگ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں, نظام عدل پہ تنقید کرتے ہیں. گو کہ خرابیاں حکومت میں بھی ہیں, نظام عدل میں بھی ہیں, اس میں کافی ساری چیزوں کی گنجائش ہے, کافی ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی ہے, آٹا اتنا مہنگا ہو گیا, گیس اتنی مہنگی ہو گئی, بجلی اتنی مہنگی ہو گئی. یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ عمران خان, زرداری, ہمارا مسئلہ یہ نواز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے شدت پسندی کا. ہمیں شدت پسندی سے بچنا ہے, بھلے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہو, بھلے وہ مسئلے کی لحاظ سے ہو,
بھلے وہ لسانی لحاظ سے ہو، بھلے وہ قومیت کے لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، ہر انسان کو اس ملک میں جینے کا حق ہے۔ اور میرے جو دوست میری رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، ان دوستوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا جو آخری خطبہ تھا اس کو اب بغور پڑھیں۔ میرا تو بڑا ناقص قسم کا علم ہے، میں اتنا کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، خاک چھانتا ہوں کچھ کتابوں کی، لیکن طفل مکتب ہوں۔ تو جو میرے دوست پڑھے لکھے ہیں یا خود کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ آخری خطبہ سنیں تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ مطلب چلیں، اگر کسی بندے کا کوئی پرابلم ہے بھی صحیح نا، تو میرے اور آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کو بھی سزا دینے کی کوشش کریں یا سزا دے دیں۔ اس کے لیے پراپر ایک قانون موجود ہے۔ پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، پاکستان میں ریاست کا قانون موجود ہے۔ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں۔ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، ظاہر قانون آپ جب حرکت میں آئے گا تو آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا، اور پھر اس کے بعد آپ مظلوم بن جائیں گے کہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب تو یہ تھا۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ مطلب آنے والے دنوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا حل نکالے بغیر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خاص کر جو نوجوان ہیں، ان سے میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ خدا را اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، ان کو کسی پازیٹیوٹی میں استعمال کریں، نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے ہاں لوگ مثالیں دیتے ہیں کن کی؟ دوسرے ممالک کی۔ میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے کر جاتا، میں آپ کو صرف بھارت لے کر چلتا ہوں۔ اس وقت 70% جو سوشل میڈیا ہے وہ بھارت کنٹرول کرتا ہے۔ بھارت کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ بھارت کے لوگ کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بڑا تعجب ہوگا کہ ٹویٹر کا جو نیا باس ہے وہ بھی بھارت سے ہے، اور آپ کو جان کر یہ بھی تعجب ہوگا کہ IMF میں جو اب مانیٹری فنڈ میں جو ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہے وہ جواب دہ ہوگا یا گورنر اسٹیٹ بینک جواب دہ ہوں گے، تو وہ بھی ایک بھارتی خاتون کو جواب دہ ہوں گے، ان کی نئی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ سنیریو دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو پاکستان ہم سب کا ملک ہے۔ خدا را پاکستان میں ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں کہ یہاں کے بسنے والے لوگ خود بولیں کہ ہمیں پاکستان سے باہر جانا ہے۔ اور یقین کریں، یہ شدت پسندی کا جو بیج ہمارے اندر بویا جا رہا ہے نا، اس کی فصل جب پکے گی اور جب کٹے گی بہت نقصان ہوگا ہمارا۔ تو ہمیں اس ایلیمنٹ سے بچنا ہے، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو منہ دکھانا ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے کافی ساری چیزیں برباد کر دی، اپنی آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ آج سے 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد ہمارے بچے ہم لوگوں سے سوال کریں گے، بھائی ہر چیز تو ہم لوگ دنیا کی ہر چیز تو ہم لوگ فریم کروا کے نہیں رکھ سکتے کہ چلو یار بچوں کے لیے رکھ دیں گے، بچے دیکھیں گے۔ یہ کوئی VCR کی، کیسٹ پلیئر کی، کوئی 80mm کے کسی پروجیکٹر کی، کسی فلم کی بات نہیں کر رہا، میں شعور کی بات کر رہا ہوں۔
آگہی کی بات کر رہا ہوں، اس چیز کی بات کر رہا ہوں جس چیز کو ہم لوگ کلیم کرتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کلیم کرتے ہیں؟ باشعور، ہم لوگ بڑے باغیور ہیں۔ تو ثبوت دیں کہ آپ باشعور ہیں اور باغیور ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔